السلام علیکم ناظرین، پروگرام فضل واسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فضل واسی بیگ 91 نیوز سچ کی آواز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ چترال کے جانے پہچانے شخصیت، نہ صرف ایجوکیشن بلکہ سیاست میں ان کا بڑا نام ہے، جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وجی الدین بھائی۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ وجی الدین بھائی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے قیمتی وقت سے، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ فضل وسیع بھائی اور خرم بھائی اور پوری 91 نیوز چینل کے پوری مینجمنٹ کا کہ آپ نے وقت دی، اور آپ جو چترال میں کام کر رہے ہیں، جو چترال کے مسائل کے حوالے سے ایشوز کو جو آپ میڈیا کے ذریعے سے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور میں اپنی طرف سے آپ کا اور پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ سر۔ جس طرح آج کل ہمارے یہاں گندم کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس میں ہمارے چترال کا جو سبسڈی ہے وہ ختم کے، تو آل پارٹیز نے دھرنے پہ بیٹھے ہیں تقریباً 2-3 ہفتے سے، تو انہوں نے یہ بھی بولا ہے جب تک ہمارے سبسڈی واپس بحال نہ کر دیں ہم شندور یہ پولو فیسٹیول جو ہے اس کو بھی ہونے نہیں دیں گے۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا بتا دیں اس کا کیا بنے گا، کیا ہو گیا ہے؟ دیکھیں، اس پہ ہم نے تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے ہم اس پہ اسٹرائک کر رہے ہیں، ہم روڈوں پہ ہیں، مظاہرے کر رہے ہیں، پچھلے 1 ماہ سے ہم نے مستقل طور پر دھرنا دیا ہے۔ ہمارا مطالبہ سیدھا سادہ سمپل مطالبہ ہے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پہ جب سے فلوڈ ملز آئے ہیں، یہاں پہ عوام، یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پریشان جو ہے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو جو ہے جو پہلے والی سہولت تھی، گودام میں جا کے خود اپنے لیے گندم لا کے خود پیس کے وہ لیتے تھے، تو وہ نہیں ہے۔ ملز والے جو ہے وہ 50% کوٹا گودام سے وہ لے لیتے ہیں، تو اب مل والا جو ہے وہ ان کو 3 پروڈکٹ بناتا ہے، ایک تو فائن آٹا، پھر جو ہے وہ آخری کوالٹی والا جو ہے وہ عام پبلک کو دیتے ہیں، جو فائن آٹا جو ہے وہ اوپن مارکیٹ میں آ کے مہنگے داموں میں بیچ دیتے ہیں۔ جو سبسیڈائز آٹا ہے، ہمارا بنیادی مطالبہ یہ کہ ہم سبسیڈائز آٹا مل والوں کو دینے کے لیے بالکل جو ہے ہم اجازت نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا جو آٹا جو ہے، جو ہمارا جو گندم جو ہے جو گودام میں ہوتا ہے، وہ عوام کو دے دیں، وہ مل کو دے دے، وہ اپنے گھر میں بن چکی ہے وہاں پہ جو ہے وہ مشینیں جو ہے وہاں پہ بھی وہ ان کی مرضی ہے، لیکن مل والے جو ہیں اپنے لیے الگ کوٹا لے آئیں، اپنا الگ گندم لے آئیں، وہ لا کے بھیجیں، اس کا اپنا کاروبار ہے، ہم اس کا کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارا جو سبسیڈائز گندم جو ہے وہ مل والوں کو نہیں دینا چاہیے۔ اگر دے رہے ہیں تو اس پہ حکومت، سیکٹری فوڈ، وزیر خوراک، وزیر اعلیٰ تک جو ہے سب کو جو ہے ہم یہ برملا کہتے ہیں کہ ملز مافیا کی طرف سے ان سب کو جو ہے پورا ایک وہ کمیشن جاتا ہے، اور وہ کمیشن جو ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ یہ سارا جو لوگوں کا حق جو ہے وہ ان ملز مافیا کو دے رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا ایک فیصلہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس تحریک کو اپنے انجام تک پہنچائیں گے۔ یہ سیاست میں آنے کا آپ نے کیسے سوچا، کیسے خیال آیا کہ میں سیاست میں جاؤں؟ حالانکہ آپ کے پاس اپنا سکول تھا، ایز اے پرنسپل بھی کام کرتے ہیں، مطلب آپ کے پاس ایک پورا بنائی ہوا تیار ایجوکیشن میں جانا، پھر بھی آپ سیاست میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، سیاست میں جماعت اسلامی، میرے والد مرحوم جو ہے وہ جماعت اسلامی کے تحصیل امیر کافی عرصہ رہ چکے ہیں، قائم ضلع بھی رہ چکے ہیں۔ میری والدہ بھی جو ہیں وہ جماعت کے ساتھ تقریباً 20-25 سال پورے ضلع کے خواتین نظم کے ناظمہ رہ چکے ہیں، اور یہ سیاست جو ہے وہ بچپن ہی سے ہمارے گھر میں جو ہے یہ سیاسی ماحول ہے، جو بھی آتے ہیں ہمارے سیاسی لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے۔ تو جب میں نے اپنے تعلیمی وہ مکمل کی تو اس کے بعد جب میں اسکول میں آیا تو میں ایز ایکٹیو جو ہے پولیٹکس میں تقریباً 2015 میں 2015 سے میں نے شروع کی۔ اچھا، صحیح۔ 2011 سے 15 تک میں اسکول کالج میں زیادہ ٹائم دیتا تھا، تو اس وقت میرے ایجوکیشن بی ایڈ ایم ایڈ کی کلاسز بھی ہم نے لیتے تھے۔ تو 2015 کے بعد مجھے جماعت اسلامی کے ضلعی کیبنٹ میں مجھے جے آئی یوتھ کی صدارت کی ذمہ داری ملی۔ تو ہم نے پوری چترال میں نوجوانوں کی تنظیم بنائی، نوجوانوں کو ہم نے جماعت اسلامی میں لانے کے لیے ہم نے بھرپور کوشش کی، دن رات ہم نے محنت کی۔ تو اس وقت سے جو ہے میں ایکٹیو پولیٹکس میں آیا، کیونکہ یہ
خدمت کرنا، عوام کی خدمت کرنا. اصل مقصد جو ہمارا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدمت کرنا ہے، لوگوں کی دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے، مظلوموں کا آواز بننا ہے. یہی میرا مقصد ہے. تو اسی مقصد کے لیے جو ہے میں نے سیاسی جماعت میں ایز اے ایکٹیو ورکر رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں. اور مجھے ابھی جو ذمہ داری ملی ہے وہ اسی سوچ کی بنیاد پہ مجھے ابھی ضلع کی ذمہ داری مجھے ملی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں چترال میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے چترال کے لوگوں کو، یا کن مسائل ہیں جن کو حل کرنا چاہیے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ لیکن چترال جو ہے نا، یہاں پہ مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم ہیں. چترال کے بہت بڑا رقبہ ہے، 14,000 اسکوائر کلومیٹر ایریا پر محیط بہت بڑا ضلع ہے. آبادی کم ہے، تو یہاں پہ جو چترال کو جو وسائل ملتے ہیں، جو ریسورسز ملتے ہیں، وہ اس کی آبادی کے تناسب سے ملتے ہیں. تو اسی لیے جو ہے یہاں کی انفراسٹرکچر پہ، یہاں کی جو اور چیزوں پہ جو ہے اتنی جو ہے پیسے نہیں لگ رہے ہیں حکومت کی، جتنی ایز کمپیئر ٹو ادر ڈسٹرکٹ، دوسرے اضلاع کے برابر. اس وجہ سے ہمارے چترال کے بہت سارے، خاص کر روڈوں کے حوالے سے بہت بڑے مسئلے ہیں. جو ہمارے مین شاہراہ ہے وہ تقریباً اس دور میں بھی جو ہے، ہم آج کل جو دور ہے جس میں ہم کچے راستے پہ چل رہے ہیں. ٹوٹل ہماری 50 سے 60 کلومیٹر ایسے جگہ ہیں ابھی جو چترال میں، تو وہاں پہ بلیک ٹاپنگ ہوئی ہے. پانی کا مسئلہ ہے یہاں پہ. پانی کی صحیح پلاننگ کے تحت جو ہے یہاں پہ جو ہے جو ڈرنکنگ واٹر ہے وہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ڈرینیج کا، سیوریج کا جو مسئلہ ہے وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. خاص کر جو ہمارے شہر جو ہے یہ پہلے کے بنسبت ابھی بہت زیادہ کنجسٹڈ ہوتی جا رہی ہے. اپر چترال سے، لوور دروج سے، جتنے بھی مضافات سے لوگ جو ہیں وہ ابھی مائیگریٹ کر رہے ہیں سٹی کی طرف. تو سٹی میں جو ہے، جو چترال شہر جو ہے اس میں وہ پلاننگ کے تحت، وہ منصوبے بندی کے تحت جو ہے نہ گورنمنٹ کچھ کر رہی ہے، نہ عام لوگ جو ہے وہ جو ابھی کنسٹرکشن ہو رہے ہیں وہ کام نہیں کریں. اس وجہ سے جو ہے یہاں پہ پینے کے پانی کا مسئلہ ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، یہاں پہ جو ہے روڈ کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ان امپلائمنٹ جو ہے، خاص کر نوجوانوں میں بے روزگاری بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. یہ بہت سارے ایشوز ہیں جو ہمارے اس چترال میں موجود ہیں. لوگوں کی ذرائع آمدنی کم ہے اور جو ہے ان کی اخراجات زیادہ ہیں. اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے جو ہے، خاص کر جو مڈل کلاس لوگ جو ہیں وہ انتہائی جو ہے وہ متاثر ہو چکے ہیں. مطلب 4.5 سال سے تقریباً جماعت اسلامی کا چترال میں حکومت ہے، اور نیشنل اسمبلی میں مولانا عبد الاکبر چترالی صاحب ہیں. تو انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کی، جس طرح روڈز وغیرہ کے مسئلے ہیں، یا ہمارے پانی کا، جس طرح آپ نے خود بتایا ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ ہے، لوگ ایم فل ایون پی ایچ ڈی تک کر کے آ کے گھر میں بیٹھے ہیں، ان کو کوئی 10,000 کے جاب کے لیے بھی وہ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں. بالکل. جو ہمارے ایم این اے صاحب جو ہیں وہ پچھلے 4 سال سے اس ضلع کے عوام نے اس کو منتخب کی ہے. ہم پورے چترال کے لوگوں کو ہم جو ہے سلام پیش کرتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں چترال کے غیور عوام نے جو ہے جماعت اسلامی کو مینڈیٹ دی، اسے کامیاب بنائے. حکومت جو ہے وہ اس انداز سے سنجیدہ نہیں لے رہی جو لینا چاہیے. مرکز میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جو 9-10 پارٹیوں کا ایک مشترکہ حکومت ہے. اس سے پہلے پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ایم این اے صاحب جو ہیں ہمارے جو مرکز میں اس کی گورنمنٹ میں نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ تو ووکل ہیں، ہر بات کو اٹھاتے ہیں. وہ ہمارے جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو جو ہے اسمبلی کے فلور میں اٹھاتے ہیں، بھرپور انداز سے اٹھاتے ہیں. لیکن گورنمنٹ میں کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کی وہ باتیں وہ تقریباً جو ہے ہمارے وہ ان کی مکمل نہیں ہو رہی، اور حکومت بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا. جس طرح جو ہے آپ نے کہا کہ کام ہوئے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ کام نہیں ہوئے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو بجلی کا ایک بہت بڑا ایشو تھا جو چترال ٹاؤن جو ہے یہاں سے بروز سے لے کے تا اشرے تک، تو ان کی جو ہے پوری ٹرانسمیشن لائن اور ان کے لیے 6 فیڈر کی منظوری کرانا، جس میں 2-3 ارب سے زیادہ جو ہے وہ مالیت کا ایک وہ ہے. تو وہ سارے جو ہے آپ نے نہ صرف منظور بھی کروایا، بلکہ وہاں پہ کام جو ہے وہ تقریباً 50% جو ہے وہ کام مکمل ہو بھی چکا ہے.
اور اس کے علاوہ جو ایم این ایس کو جو ثوابدید فنڈ مل رہے ہیں، اس ثوابدید فنڈ سے جو ہمارے لوگ لوور چترال میں تقریباً کوئی 25 کروڑ تک جو ہے ہم نے لنک روڈ بنائے ہیں، اور وہ لنک روڈ گراؤنڈ میں ہیں، موجود ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ ان کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں، ان کی کوالٹی کو ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ایک پوری کمیٹی بنائی، جب یہ سارے پیسے ان کے اپروول ہو گئے تو ہم نے ان کی معیار کو اور ان کی مقدار کو دیکھنے کے لیے پوری ہم نے ایک ٹیم بنائے، اور وہ سارے ٹیم ان کی نگرانی میں جو ہے وہ سارے انہوں نے کام کیے، جو تقریباً 20 سے 25 لنک روڈ ہم نے لوور چترال میں بنائے ہیں۔ جی بھائی، جس طرح آپ نے بولا کہ 25 کروڑ کے لاگت سے ہم نے روڈ کے لیے انٹر لنک روڈ بنائے، ہم اگر دیکھیں چترال کے اپنے روڈ جو ہیں بہت ایسے ہیں جیسے کچے پہ ہم چل رہے ہیں، تو اس پہ کام جب شروع بھی ہوتے مہینہ 10 دن بعد، 15 دن بعد، یا زیادہ سے زیادہ مہینے بعد پھر کام رک جاتے ہیں۔ ایون آپ کے پاس پیسے بھی ہیں، آپ نے اس کی کیا وجہ، اس کے بارے میں تھوڑا ہمیں بتا دیں۔ دیکھیں، یہ جو کام ہو گئے ہیں 25 کروڑ کے، یہ کام تقریباً 15-20 جگہوں میں ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کی ٹیم بھی اگر جانا چاہتی ہے تو پھر ہم آپ کے ساتھ بھیجیں گے۔ اسوریج سے لے کے چترال کے مختلف گاؤں تک لنک روڈ بنے ہیں۔ ایک تو ہے مین شاہراہ روڈ، جو این ایچ اے روڈ جو آ رہا ہے، وہ لواری سے لے کے تا شندور تک یہ روڈ ہے۔ یہ این ایچ اے کو ہینڈ اوور ہوا ہے، پہلے یہ سی این ڈبلیو کے پاس تھا، پھر یہ این ایچ اے کو ہینڈ اوور ہوا ہے۔ تو این ایچ اے نے جو ہے دروج سے چترال جو کام ہوا تھا، وہ ایم این اے صاحب کی کوشش کی برکت سے جو دروج سے چترال جو روڈ کی مرمت اور اس کی جو ہے ریپیئر مینٹیننس کا انہوں نے کام شروع کیا تھا پچھلے سال۔ تقریباً وہ 50% جگہوں میں ہوئے ہیں، کچھ جگہوں میں نہیں ہوئے، بعض جگہوں میں ناقص کام ہوتے تھے تو ہم نے بند بھی کروایا۔ عوام نے جو ہے، جو یہاں پہ 2-3 جگہوں میں کنٹریکٹر جو ہے وہ ناقص کام کر رہے تھے۔ شندور جو دنین سے آگے شندور تک جو روڈ ہے، یہاں پہ انہوں نے جو آلریڈی بلیک ٹاپنگ تھی وہ اکھاڑ دی اور پورا کھنڈر بنایا این ایچ اے نے، اور اس کے لیے جو پہلے جو پیسے مختص تھے تو وہ بھی جو تھے وہ پورے نہیں تھے، کم پیسے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ کام جو ہے وہ کم وہ جو ہے وہ سست روی کا شکار ہوا، اور کنٹریکٹر بھی واپس، مشینیں بھی واپس لے گئیں۔ اب بجٹ میں اس کے لیے کوئی 5 ارب کے پیسے لگائے ہیں، پتہ نہیں حکومت کا خزانہ ایسا ہے کہ بس اس میں کچھ ہے نہیں، تو یہ سارے ویسے ہی اعلانات کرتے ہیں اور بجٹ میں رکھ لیتے ہیں لیکن پیسے نہیں نکالتے، تو کنٹریکٹر کے پیسے رہ جاتے ہیں، تو کنٹریکٹر اپنے سامان اٹھا کے لے جاتا ہے۔ جی بھائی، یہ روڈ کے ساتھ ہی اگر ہم خاص چترال ٹاؤن ایریا کی بات کریں، یہاں پانی کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ کچھ روز پہلے جو بارش کے بعد جو صورتحال ہے، جس طرح پانی ابھی خراب ہے، تو اس حوالے سے جماعت اسلامی نے کوئی کام کیا ہو؟ آپ ایسے جنرل سیکرٹری دیکھیں، یہاں پہ چترال میں بدقسمتی سے کوئی 2015 کے بعد ہر سال جو ہے یہاں پہ جو آفت آتی ہے سیلاب کی شکل میں، لینڈ سلائیڈنگ کی شکل میں، تو یہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ تیز بارش کی وجہ سے جو ہے جو فلڈ آئے اور جو ہمارے چینلز بہہ گئے، تو یہاں پہ پراپر پلاننگ نہ ہونے کی وجہ، ایک تو جو انکروچمنٹ ہے، لوگ جو ہیں لوگوں نے نالوں میں اور ان جگہوں میں گھر بنائے، تو اس وجہ سے جو ہے ایک تو وہ سارا بہا کے لے جاتا ہے اور وہ سارا ڈائیورٹ کرتا ہے، دوسرے علاقوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ دوسرا یہاں پہ پانی کا جو ڈرنکنگ کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی صحیح پائپ لائن جو ہے جو وہ اس کی پراپر مینجمنٹ نہیں ہے۔ پبلک ہیلتھ ہے یہاں پہ، جو ٹی ایم اے آفس میں جو ہے ڈی ڈبلیو جو ہے، اور اس طرح مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو مختلف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ الگ الگ کام کر رہے ہیں۔ اگر ان سب کو جو ہے سب کا کام ایک ہی ہے، ان سب کو مرج کر کے اگر ایک ہی ڈپارٹمنٹ اگر ان کو وہ کی جائے، تاکہ کم از کم چترال سٹی کے لیے جو ہے جو پانی کے لیے جو پائپ لائن ہے وہ اگر صحیح پلاننگ میں اگر ہوں تو یہ آئندہ آنے والے وقت کے لیے جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ والنٹیئرز کے ذریعے اور مختلفوں کے ذریعے جو ہے وہ پانی بھی پہنچائیں، اور انہوں نے جو ہے پائپ لائن بھی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ میں دی۔ اس وقت جو ابھی مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہے، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے 1 روپیہ نہیں دے رہا ہے۔ یہاں پہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ہم نے کہا ہے کہ آپ جو ہے
یہ سارے جتنے بھی ڈیزاسٹر ہوئے ان کی آپ رپورٹ بھیجیں اور ان کے لیے آپ پراپر فنڈ جو ہے اس کے لیے لائیں. لیکن ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے بھی ابھی تک نہیں کہ ایک ایکسیویٹر مشین کو جو ہے دینے کے لیے بھی جو ہے ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اور ہماری حکومت پر اور صوبائی حکومت پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اتنی بڑی ڈیزاسٹر کے بعد چترال کے لیے جو ہے انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا حکومت میں. جو خاص کر جو ابھی پی ڈی ایم کی حکومت چل رہی ہے وہ صوبے میں بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہی چل رہی ہے, مرکز میں بھی ان کی چل رہی ہے, لیکن انہوں نے ایس سچ کچھ بھی نہیں دیے. بالکل جو ہے وہ عوام کو جو ہے بالکل میدان میں انہوں نے چھوڑا ہے. اور سارے ڈپارٹمنٹ جو ہیں وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 1 روپیہ نہیں. جتنے بھی پہلے پیسے تھے وہ سارے مس مینجمنٹ اور مس جو ہے ان کی وجہ سے جو ادھر ادھر ہو گئے. اب ان کے پاس 1 روپیہ نہیں. چترال میں نوجوانوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ان امپلائمنٹ ہے. دوسرا ایسا ہے کوئی بھی جاب آتا ہے کلارک کے, ایون جونیئر کلارک کے لیے بھی پشاور یا سوات جا کے انٹرویو دینا. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے چترال میں. ینگ جو ہیں ابھی فریش گریجویٹ ہیں یا جو پہلے سے بھی ہیں, ایک وہ نوکری نہیں ہے ان کے لیے, ان امپلائمنٹ ہے. دوسرا پشاور جانا چترال سے یا سوات جانا, وہاں مطلب اسٹے کرنا, پھر ٹیسٹ کر, مطلب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا چترال کے لیے. اس کے لیے کوئی آواز اٹھائے ہیں یا اگر نہیں اس کے لیے ہم نے آواز بھرپور انداز سے اٹھائے ہیں. جب میں یوتھ کا صدر تھا تو تقریباً ہم نے 2-3 دفعہ ہم نے پریس کانفرنس کی. 1-2 دفعہ ہم نے پشاور اور سوات کے ٹیسٹ کینسل کرا کے ہم نے چترال میں کرائے. اور مطلب وہ اسٹرینتھ کی بات ہوتی ہے, جب بہت زیادہ اسٹرینتھ ہوتا ہے تو پھر ہمیں مجبوراً اس کے لیے مطلب بات کرنی پڑتی ہے. تو ایک ایسا ہوتا ہے جس میں مطلب کینڈیڈیٹ کی تعداد زیادہ نہیں ہوتے. ان کی یہ ٹیسٹنگ ایجنسی کی ایک پوری نمبر ہے, اس نمبر کے مطابق اگر نہ ہو تو پھر وہ سینٹر چترال میں نہیں رکھتے, کیونکہ وہ پوری ٹیم بھیجنا, انویجیلیٹرز بھیجنا. تو اسی لیے جو ہے تو اس وجہ سے جب نمبر آف کینڈیڈیٹس کم ہوتے ہیں تو پھر وہ پشاور یا کہیں ایک جگہ میں رکھ لیتے ہیں. جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے پہلے بات بھی کی ہے اور ان ٹیسٹ کو وہاں سے کینسل کرا کے ہم نے چترال میں رکھیں. تو انشاءاللہ اس پہ ہم مزید کوشش کر لیں گے, اس پہ ہم بات کر لیں گے. یہ آپ کی بات درست ہے کہ چترال سے ایک اسٹوڈنٹ, ایک کینڈیڈیٹ جو چترال سے پشاور جائے, ہوٹل میں گزارے 2-3 دن, پھر ٹیسٹ دے کے آ جائے, تو اس کے ہزاروں روپے خرچے ہوتے ہیں. تو آئے روز وہ جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں, تو یہ ان کی بس سے باہر ہو گیا. تو اس کے لیے انشاءاللہ مزید ہم اس کے لیے بات بھی کر لیں گے, ایم این صاحب سے بھی بات کر لیں گے, وہ اسمبلی کے فلور میں بھی اس بات کو اٹھائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے 91 نیوز کو وقت دیا اپنے قیمتی وقت سے. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو بہت شکریہ ایک بار پھر سے. بہت مہربانی آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا. تھینک یو سر. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فضل واسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ اجی بھائی, بہت شکریہ. آپ نے جس طرح ہمیں پورے ڈیٹیل سے بتائی ہر چیز, آپ نے جو کام کیا, جو بہت شکریہ. میرا آخری سوال ہے, آپ کیا دیکھتے ہیں چترال میں مستقبل